اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج جناب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیٹا، اس کا نام ہے حصہ نظم میں سے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. تو تھوڑا سا ذرا اس کا ہم بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. جنت میں ان سے چاہتے نہ چاہتے کچھ معاملات اختیار ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ یہ احکامات جاری فرمائے کہ آپ کو جو ہے وہ اب جنت کو چھوڑ کر جو ہے وہ جانا ہوگا، اور آپ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اب رہیں گے. تو اس حوالے سے کہ بھائی زمین کی جو روح ہے، روح ارضی، زمین کی جو روح ہے وہ آدم کا استقبال کرتی ہے، ان کو ویلکم کر رہی ہے کہ آپ کو اس دنیا پہ جو ہے وہ خوش آمدید، اور اس معاملات کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں جناب اس کا جو مین جو معاملہ ہے، علامہ محمد اقبال اس نظم کے شاعر ہیں. آپ کی ولادت جو ہے وہ ہے 1877 اور 1938 میں آپ کا وصال ہوا. علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ انہیں شاعر مشرق و مغرب کہا جاتا ہے، شاعر مشرق کے نام سے پکارے جاتے ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو خدمات ہیں مسلمانوں کا جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے کے لیے اپنی شاعری سے اس کی مثال نہیں ملتی. علامہ محمد اقبال نے دو طرح کی شاعری جو ہے وہ مختلف حوالوں سے کی ہے. آپ نے جو ہے وہ مذہبی یا تصوف کے معاملات بھی اختیار فرمائے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ جذبہ حب الوطنی کو بھی اجاگر کیا ہے. اس وقت ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں یہ عشق حقیقی سے مراد ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ روحانی کیفیات جو ہے وہ شامل ہیں کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. تو اب یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے مطابق معاملہ کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ روح ارضی یعنی زمین کی روح جو ہے وہ آدم کا استقبال کرتی ہے. کہتے ہیں کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکائی بیم و رجا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، سمجھے کا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کی شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، ججتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ، نالندہ تیرے عوض کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کا شخوریز کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ. اب یہاں پر جو بات بیان فرما رہے ہیں، پہلا جو اس کے اندر سٹینزا ہے یہ بھی 5 حصوں میں مخمس کے طور پر جو ہے یہ نظم لکھی گئی ہے. کہتے ہیں کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یعنی اے آدم اپنی آنکھوں کو کھول، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. پہلے تو زمین کی طرف دیکھ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تجھے بھیجا گیا ہے. فلک دیکھ، وہ حصہ یا وہ جگہ جہاں پر تیری جگہ تھی،
تجھے جہاں پر رکھا گیا تھا. صحیح. اور فضا جو کہ ان کا درمیانی حصہ ہے, جو درمیان میں ہوا ان دو جگہوں کو جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. آج جو ہے ایک نئی صبح کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے, اس کو تو دیکھ, اور دیکھ کر اندازہ لگا کہ آج تو اب آسمان پر نہیں ہے بلکہ تو زمین پر آ گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں, کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کہ جو مشرق سے ابھرنے والا سورج ہے, جو تجھے اس بات کے بارے میں جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ جناب نئے دن کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے, اس کی کیفیات کے اندر معاملات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, اس جلوے بے پردہ. اب یہاں پر جو معاملہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ جلوے بے پردہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تو جنت میں تھا تو اللہ تبارک و تعالی اور تیرے درمیان میں کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں تھا. صحیح. اب کیا کہہ رہے ہیں, اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, یعنی جس رب کائنات کو پہلے تیرا معاملہ بالکل آمنے اور سامنے کا تھا, ہم کلام ہونے والی کیفیات تھی, آج اس کے اور تیرے درمیان بے انتہا پردے ہیں. نظر کا پردہ سب سے پہلے آ رہا ہے, اور اس پردے سے جو ہے وہ جو ہے اب تجھے جو ہے اس انداز سے نظر وہ ذات عالی نہیں آئے گی. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں وہ کہہ رہے ہیں اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, یعنی وہ ایک ایسا جلوہ ہے اس ذات عالی کا جو جنت میں تیرے سامنے پہلے بالکل عیاں تھی, بالکل نظر آ رہی تھی, لیکن اب جو ہے وہ پردوں میں چھپی ہوئی نظر آتی ہے. پھر کہتے ہیں ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ. اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کیا, کہ جناب ایام جدائی کے, ایام جدائی کا مطلب یہاں پر جدائی کے ایام, یعنی وہ ایام جس میں جدائی کا معاملہ ہو گیا. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی یعنی پہلے تو اپنے محبوب کے پاس تھا اس ایام, پھر کیا کہتے ہیں ستم دیکھ, جفا دیکھ. اب یہاں پر ستم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا, اور جفا جو ہے وہ وفا کا اپوزٹ ہے, وفا کا جو ہے یہ الٹ کہلاتا ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایام جدائی کا, یعنی وہ جدائی کے جو ایام اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوری کے ہیں, صحیح ہے, اور ان کو کوئی جو ہے کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. اس وقت کا ستم جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے, صحیح ہے نا, اس کو کوئی جو ہے وہ اگر محسوس کرنا چاہے تو وہ کاٹے نہیں کٹ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک ایسا معاملہ ہے کہ محبوب سے جو دوری کا معاملہ ہوتا ہے نا, جو جدائی کا معاملہ ہوتا ہے, اور وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سالوں کے برابر جو ہے کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب آپ کوشش بھی کرتے ہیں, آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ختم ہو جائے, لیکن وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ نے تو وفا کی, وہاں پر جفا کا معاملہ ہو گیا. تو اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ, بےتاب نہ ہو مار کا بیم اور رجا دیکھ. یعنی اس بات کو لے کر بےتاب نہ ہو کہ اب تیرا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, بلکہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ تو جاری و ساری ہے. یہاں کہتے ہیں مارکا کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کرنا, صحیح نا, بےتاب نہ ہو, یعنی اس بات کے اوپر بےتاب نہ ہو کہ اب تیری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہوگی, لیکن وہ چیز جو ہے وہ اب تجھے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رزلٹ دیتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہاں پر جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے, اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا, کہ کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ, بےتاب نہ ہو مار کا بیم اور رجا دیکھ. یعنی یہ تو جنگ کا جو سلسلہ ہے یہ تو جانا اور آنے کا معاملہ لگا ہی رہے گا, کیونکہ اس سلسلے کو کسی قسم کے حوالے سے جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا. پھر کہتے ہیں ہے تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ گنبد افلاک, یہ خاموش فضائیں, یہ کوہ, یہ صحرا, یہ سمندر, یہ ہوائیں, تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں, آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. اب یہاں پر کیا کریں کہ ہے تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں. اب یہاں پر جو آ رہا ہے تصرف, تصرف کا مطلب ہوتا ہے استعمال کی چیزیں, یہ بادل, یہ گھٹائیں, صحیح ہے. یعنی جب اے بنی نو آدم, جب تو
وہاں پر جنت کے اندر موجود تھا، تو یہ بادل اور یہ گھٹائیں جو ہیں وہ تیرے استعمال میں تھیں. کیوں؟ کیونکہ تو بھی آسمان پر تھا. صحیح ہے. تو یہاں پر کیا کریں، یہ چیز جو اگر بنائی گئی ہے تو کس کے لیے بنائی گئی؟ تیرے لیے ہی بنائی گئی ہیں. صحیح ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاق، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ایک گنبد افلاق یعنی ایک اونچا سا جو گنبد بنایا ہے آسمان کی شکل میں. یہ خاموش فضائیں یعنی، اور یہ فضا جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، یعنی یہ ہوائیں تجھے کچھ نہ کچھ بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں. یا وہ کہہ رہے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاق، یہ خاموش فضائیں. کہ بھائی یہ اونچا سا جو گنبد ہے اور یہ جو خاموش فضائیں ہیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں. اب یہ جو یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ کوہ، کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ. صحیح ہے. صحرا کا مطلب ریگستان، سمندر اور یہ ہوائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو تجھے چیزیں عطا فرمائی ہیں، کون کون سی؟ یہ پہاڑ کی بات کر لو، صحرا کی بات کر لو یعنی ریگستان کی بات کر لو، سمندر اور وہاں پر چلنے والی ہوائیں. صحیح ہے. یہ سب کے سب جو اللہ تبارک و تعالی نے اگر پیدا فرمائی ہیں تو کس کے لیے کی ہیں؟ تیری ہی ذات عالی کے لیے جو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاق، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں. تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، یعنی پہلے جب تک تو جنت میں تھا تو یہ تمام کے تمام فرشتے، فرشتوں کی اداؤں سے مراد کیا ہے؟ کہ تمام کے تمام فرشتے تیرے ہی انڈر کے اندر موجود تھے. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاق، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں. یعنی جب تک تو جنت میں تھا یہ تمام کے تمام فرشتے تجھے جو ہے وہ سر و سلام کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور یہ تیری آؤ بھگت کرتے ہوئے نظر آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ تو اللہ کا نائب تھا. صحیح ہے. اور بات وہی کہ جنت میں مرتبہ ہی الگ تھا. یہاں وہ کہہ رہے ہیں یعنی تھی پیش نظر کل تو فرشتے کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. یعنی آج کے جو ایام ہیں، آج کے جو دن ہیں، اس میں اپنی ادا دیکھنے کا مطلب یہ کہ آج تیرا معاملہ پہلے والے معاملے سے الگ ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تو دنیا میں موجود ہے، پہلے تو جنت کے اندر موجود تھا. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، گنبد افلاق، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. یعنی آئینہ ایام کے اندر آج اپنی ادا دیکھ. یعنی آج تو اپنے جو ہے نا وہ اس بات کا موازنہ کر رہے کہ پہلے تیری کیفیت کیا تھی اور آج تجھے جو ہے وہ کس طریقے کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرایا گیا ہے. صحیح ہے. پھر کہتے ہیں سمجھے کا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے بنین آدم، اس بات کو تو نظر انداز مت کر، یعنی اس بات کو تو اپنے دل پہ مت لے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے بے دخل کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے. اس بات سے تو قطعاً جو ہے وہ مایوس نہ ہو اور پریشان نہ ہو. یہاں وہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیفیات جو ہے وہ اجاگر کی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں تیری ذات عالی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں جو اور کسی مخلوق کو نہیں ملی. نمبر ایک، تجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ بنا کر اتارا ہے، اور دنیا کے اندر تجھے جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا درجہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دیا گیا. کہتے ہیں سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، یعنی اگر تو چاہے گا کہ اس دنیا میں تیرے اشاروں پر یہ دنیا چلتی ہوئی نظر آئے، تو یہاں پر بات ہوئی ہے کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے.
یعنی وہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو آسمان پر بہت دور موجود ہیں، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹمٹماتی ہوئی آنکھوں سے تجھے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نہ صرف یہ دیکھ رہے ہوں گے، صرف یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے تیری کیفیات کیا تھی اور اب تیری کیفیات کس لیول پر جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں وہ کہتے ہیں کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، ٹھیک ہے؟ یعنی تو جو ہے نا وہ اس لیول پر ہے، اگر تو نے اپنا لوہا منوا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ تو نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، تو یہ زمانہ تیری آنکھوں کے اشاروں پر چلے گا۔ دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، یعنی تیرے جو دور سے جو ستارے ہیں وہ تجھے باقاعدہ طور پر دیکھ رہے ہوں گے، اور تیرے شروع کے اور بعد کے جو ہے نا حالات و واقعات سے وہ بخوبی واقف ہوں گے۔ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، یعنی یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ناپید کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ ناپید کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ بحر تخیل کا مطلب کیا ہے؟ بحر تخیل کا مطلب جو ہے وہ ہے سوچ کا سمندر۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے مطابق کیا ہے جناب؟ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے بنی نوع انسان، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، یعنی تیری جو سوچ کا جو سمندر ہے، تیری جو سوچ کا سمندر ہے وہ سمندر ناپید ہے، یعنی ابھی تک تیری سوچ کا جو سمندر ہے اس کے کنارے نہیں بنے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے۔ بحر تخیل کا مطلب یہ ہے کہ تیری جو سوچ کا سمندر ہے، یعنی تو جو چاہے وہ باقاعدہ طور پر کر سکتا ہے۔ یعنی اگر تو اس جنت کو روتا رہا تو وہ جو جنت کا معاملہ ہے وہ تو تجھے ملے یا نہ ملے، اس کے معاملات بنے یا نہ بنے، لیکن یہاں پر باقاعدہ طور پر یہ بات ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ اس سوچ کا جو کنارے ہے نا وہ بالکل ناپید ہے، صحیح ہے نا؟ مطلب ان کو جو ہے وہ لاک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر تو چاہے گا تو دنیا سے نکل کر ایسی جگہ پہ پہنچ سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تو جنت کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بنا سکتا ہے، صحیح ہے؟ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جسے کہتے ہیں نا کہ تو مایوس مت ہو، تو اس بات کو سوچ، کس بات کو سوچ؟ کہ بھائی تیری سوچ کا معیار کہاں تک جا سکتا ہے، اور تو رب باری تعالیٰ کی ذات عالی کے اندر اپنے آپ کو کس طریقے سے منوا سکتا ہے۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، یعنی اگر تو نے جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا دیا اشرف المخلوقات اور اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے لے گیا، تو یہاں وہ کہیں گے یہ جو زمانہ ہے نا یہ تیری نگاہوں کے اشاروں پر چلتا ہوا نظر آئے گا، صحیح ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو دور سے بیٹھے ہوئے ہیں جس نے تیرے جنت میں رہنے کے مناظر بھی دیکھے ہیں، صحیح ہے؟ اور تجھے دنیا میں بھیجے جانے کے معاملات بھی دیکھے ہیں، وہ ان دونوں معاملات کا تجزیہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، یعنی تیری جو سوچ کا سمندر ہے اس کے کنارے ابھی تک بنے نہیں ہیں، یعنی تیری جو سوچ ہے وہ محدود نہیں ہے، اس کو تو جتنا چاہے اپنے آپ سے جو ہے یا اپنے اوپر جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کناروں سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ اب یہاں پر جو بات کریں کہ انسان کی جو آہ ہے، آہ کا مطلب ہے جو اس کی دعائیں ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے سامنے جو آبزاری کی معاملات ہیں وہ پہنچیں گے ڈائریکٹ کہاں پر؟ یعنی جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہوا گر گراتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی تمام تر خواہشات جو ہے وہ ڈائریکٹ آسمان پر جاتی ہیں۔ شراروں کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہاں پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی جگہ پر آگ لگ جاتی ہے تو ان سے جو نکلنے والے شعلے ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ بات بنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شرارے۔ اب یہاں وہ کہیں گے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، یعنی تیری یہ جو آہ ہے، اور کون سی آہ؟ جس کے ذریعے سے تو اپنے آپ کو اس طریقے سے بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے
کہ پروردگار عالم میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں. صحیح. تو ایسے شخص کی جو ہے وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد مقبول ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر میری پسندیدہ چیزوں کی مثال دی جائے یا بات کی جائے تو جو گنہگار کے آنسو ہیں وہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں کے اندر جو میں نے بنائی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بے انتہا پسند ہے. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ. یعنی اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اے بنین و انسان، اے بنین و آدم، تعمیر خودی کر، یعنی تو اپنے اوپر جو ہے اس بات کا جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کو اپنے اوپر لاگو کر لے کہ پروردگار عالم تیری اثر سے مراد یہ اثر آہ رسا دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ تیری جو ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اس کے اندر اللہ نے بے انتہا خصوصیات رکھی ہیں کہ جب تو اپنی خود تعمیر کرتا ہوا نظر آتا ہے. تعمیر سے مراد کہ اپنے آپ کو ترقی کے منازل کے اوپر جو ہے وہ دوڑاتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے بعد اور اس کے لیے تو اللہ سے آوازاری کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو ضرور بضرور اس کی جو ہے تو جو ہے وہ منازل کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اونچائیوں تک پہنچ سکتا ہے. اب جس طریقے سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، تو اسی کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے ایک اور شعر کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی یہ جو لفظ تعمیر خودی کا مطلب ہے وہیں پہ کہہ رہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یعنی تو اپنے آپ کو اپنے مرتبے کو جو اللہ نے تجھے مرتبہ عطا فرمایا ہے اپنی شایان شان کہ تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا جو نائب بنا کر بھیجا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس معاملے کو اس حد تک بڑھا لے کہ تجھ سے پوچھا جائے کہ تیری تقدیر میں کیا لکھا جائے. کیونکہ بقول ایک اور شاعر کے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب یہاں پر بات ہوئی آ رہی ہے کہ جب ہر چیز رب کی رضا سے ہوتی ہے تو پھر انسان کی اپنی کیا جو ہے نا حیثیت ہے. تو اس کے اوپر یہاں فرما رہے ہیں کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ تو اپنے اندر اچھا. اب یہاں پر یہ جو خودی کا لفظ ہے نا یہ تکبر کے میننگ میں بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت اس کا جو ماخذ نکلتا ہے وہ اس بات کا نکل رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے مرتبے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں بے انتہا ضعیف ہوں، تو ہی ایک ایسی ذات عالی ہے جو مجھے سہارا دے سکتی ہے. صحیح. تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تمہیں میرے خزانوں سے کچھ چاہیے تو صرف ایک کام کر لو اور وہ یہ کہ اس خزانے کی چابی لے آؤ. اور میرے خزانوں کی چابی کیا ہے؟ عجز و انکساری. کہ عجز و انکساری کا جو معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آلے اگر ہم عجز و انکساری سے ملتے ہیں تو یقینی ضرور و ضرور جو ہے وہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ کہ تو اپنے بلند و بالا مرتبے کو جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا اس کے اندر اضافہ کر، اس کو مینٹین کر اور اللہ سے دعا کر. پھر اس باتوں کا اثر دیکھ کہ وہاں کے معاملات کیا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر کہتے ہیں خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوششیں پہ ہم کی جزا دے. ہاں بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں. اب خورشید کا مطلب یہاں پر خورشید جہاں کا مطلب ہے سورج سے مثال جو ہے وہ دی گئی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سورج کے اوپر جو ہے وہ روشنی کا ایک منبع ہے اور اس میں سے جو ہے یا یہ کہہ لو کہ روشنی کا پیمبر کہہ سکتے ہو کہ جب بھی آتا ہے تو روشنی کا پیغام لے کر آتا ہے. تو خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے سورج کے اندر گرمی کا معاملہ اختیار ہوتا ہے
تیری ذات کے اندر جو ہے وہ اس سے زیادہ گرمی موجود ہے، یعنی وہ روشنی جو کہ سورج جو ہے وہ تجھے دیتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے زیادہ کا معاملہ تیرے پاس نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، یعنی اے بنی نوع انسان، اگر تو چاہے تو اپنی دنیا کو خود بناتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اور در حقیقت یہاں پر اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تیرے اندر، تیرے ہنر کے اندر ایک تازہ جہان موجود ہے۔ اگر تو اپنے اس ہنر کو پہچان جائے گا، اگر تو اپنے اس ہنر کو پہچان جائے گا تو ضرور بضرور کیا کرے گا، ایک نیا جہان بنا لے گا۔ تو اب یہاں وہ کہہ رہے خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں۔ اچھا بھائی دیکھیں، یہ جو شعر ہے یہاں پر نا، اور اس شعر کا یہ جو مصرع ہے کہ جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، بس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس جگہ کے اوپر میں صرف اور صرف اس کی تشریح کر رہا ہوں، لیکن میں شاعر سے متفق نہیں ہوں۔ صحیح ہے کہ یہاں پر وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، اب یہاں پر یہ جو میرا بیٹا لفظ استعمال ہو رہا ہے، مطلب ایک لحاظ سے میری بساط کے مطابق یہ ایک کفریہ جملہ ہے۔ صحیح ہے، تو یہاں پر اب وہ بات کیا کی جا رہی ہے کہ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، یعنی ہمیں جنت جو ہے نا وہ بخشی بھی نہیں چاہیے۔ صحیح ہے نا، مطلب بقول ایک ہمارے استاد محترم کے کہ بھائی دنیا کا تو پتہ نہیں، قبر میں جا کر جو ہے نا وہ علامہ اقبال کے جوتے پڑے ہوں گے۔ صحیح ہے نا، مطلب وہاں پر یہی ہوگا کہ جب یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہاں پر فرشتے یہی بولیں گے نا یہ شعر تو ہی لکھ کر آیا ہے۔ صحیح ہے نا، تو بھائی جب یہ پھر یہاں پر جنت جنت کی آوازیں کیوں لگا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جب یہاں پر تم نے کہا نا کہ جچتے نہیں، یعنی ہمیں پسند نہیں ہے، جچنے کا مطلب ہے ہمیں پسند نہیں ہے، بخشے ہوئے فردوس نظر میں، یعنی ہماری نظر کے اندر یہ جو بخشش کی بھی جو چیز ہے وہ نہیں ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی نے تجھے عنایت فرمائی ہے تو اسے لے اور استعمال کر۔ صحیح ہے، مطلب ہمیں تو اگر بخش میں کیا خیرات کے اندر بھی مل جائے گی تو ہم اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ صحیح ہے، تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، یعنی اے بنی نو انسان تو اپنی کیفیت کو پہچان۔ جنت تیری پنہا کا مطلب کیا ہے کہ تیرے اندر تو خود ایک جسے کہتے ہیں تیرے جگر میں، تیرے جسم کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جنت چھپی ہوئی ہے۔ پناہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے میرا بیٹا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے اندر کے ہنر کو پہچان کہ تجھے اللہ نے کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، اس جنت کو مت روتا رہے کہ جو جنت تجھے چھین لی گئی ہے، تجھے اس جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہے، تو اس کی طرف قطعاً توجہ مت دے، کیونکہ اگر تو نے اس کے اوپر توجہ دی تو اپنے اندر کے ہنر کو پہچان نہیں سکے گا، کیونکہ بات وہی ہے کہ ہر انسان میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، صحیح ہے، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، صحیح، کسی بھی قسم کا آدمی ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ضرور بضرور جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت، کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا ہو۔ تو یہاں پر وہ کیا کرے کہ اگر تو اپنے اس ہنر کو پہچان لے گا، اگر تو اپنے اس ہنر کو پہچان لے گا تو اس ہنر کے ذریعے سے تو بہت کچھ حاصل کر سکے گا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ۔ پے کرے گل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا گیلی مٹی، پے کرے گل کا مطلب ہے کہ ایک گیلی مٹی کے پے کر، کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ، یعنی وہ کوششیں جو تو نے کی ہیں، صحیح ہے، اور اس کی جزا دیکھ، یعنی اب تجھے جو ہے اس کے بدلے میں جو ہے وہ کیا انعام و کرام سے جو ہے وہ نوازا جا سکتا ہے یا نوازا جا رہا ہے۔ تو یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، اے جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، یعنی تیری جنت جو ہے وہ تیرے اندر چھپی ہوئی ہے، کس میں؟
تیرے خون جگر میں، بس تو اس کا استعمال کر، پہچان اور عمل میں لے کر آ، تجھے جنت کیا وہ جنت سے زیادہ بڑی جنت تجھے جو ہے وہ دنیا کے اندر عطا ہو جائے گی۔ پھر آگے کہتے ہیں اے پے کرے گل، اے پے کرے گل کوششیں پہ ہم کی جگہ دیکھ، اے گیلی مٹی کے پیکر، تو اس بات کو ذرا سمجھ کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ ضرور بضرور ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب کیا، نالندہ تیرے عوض کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش اخوریز اور کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں نالندہ تیرے عوض کا ہر تار ازل سے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کس کا میرا بیٹا، آپ سے کہہ رہے ہیں نالندہ تیرے عوض کا ہر تار ازل سے۔ نالندہ جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن، صحیح ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں کے اور اس کے درمیان میں ایک کنیکشن ہوتا ہے، صحیح، ناف کے پاس سے جو ہے، صحیح، تو اس کو عام زبان میں نال کہا جاتا ہے، کنیکشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں نالند تیرے عوض کا ہر تار ازل سے، یعنی تیرا جو ہر تار ہے، تار سے مراد تیرے جو دنیا میں گزرنے کا جو وقت ہے، اس سب کا جو لنک ہے وہ باقاعدہ طور پہ اسی پہلے دن کا ہے۔ کون سے پہلے دن کا؟ کہ جس دن باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے آواز کیا الستو بربک، کون تمہارا رب ہے، یہ نا۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلے دن کی جو کیفیات ہے جو اس دن پہچان میں لائی گئی یا انسان کو بیان کیا گیا، صحیح ہے، کیا کہ تجھے اس دنیا میں جو جانا ہے وہ کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جانا ہے، کون کون سی چیزیں جو تجھے وہاں جا کے کرنی ہے۔ یہاں کہہ رہے تیرا تو تار اسی دن سے وہاں سے جڑا ہوا ہے، کیا کہ نالند تیرے عوض کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، یعنی جن سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ تو ان جنسوں میں سے ہے، یعنی ان شخصیات میں سے، ان ذی روح میں سے ہے جو کہ محبت کے خریدار ہیں، صحیح ہے۔ تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، یعنی در حقیقت تو جو ہے وہ لوگوں کو اپنی جانب گرویدہ، یہاں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا صنم خانہ، صنم خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا، محبوب کا گھر، صحیح ہے۔ صنم خانے سے مراد کیا ہے، محبوب کا گھر، صحیح ہے نا۔ تو یہاں پر بات وہی ہے کہ در حقیقت جو ہے تو یہاں پر بات وہی ہے کہ صنم خانے سے مراد یہ کہ بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے دل عطا فرمایا ہے نا وہ کیا ہے، وہ ایک صنم خانہ ہے، تو لوگوں کا محبوب ہے، تو چاہے گا تو اسرار ازل سے مراد یہ کہ پہلے دن سے لے کر تیرے اندر محبت کی کیفیات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ذات کے اندر رکھ دی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جیسے وہ ایک بقول ایک شاعر کے بڑی اچھی جو ہے وہ انہوں نے نعت شریف کے الفاظ بنائے جس کو ہم عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں میں لے سکتے ہیں، صحیح ہے نا۔ انہوں نے کہا نا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، تجھ سے ملنے کی خاطر ایک تدبیر ہم نے سوچی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم، یعنی جب ہم دل کے اندر اگر سوچیں گے اے میرے صنم، یعنی در حقیقت تو نے کیا کہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کیا کہ ہمیں تیرا جلوہ دیکھنے کے لیے تیرے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دل میں صنم خانہ بنا لیں گے، آنکھ بند کریں گے تیرا دیدار ہو جائے گا، صحیح۔ تو در حقیقت یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ تو پیر صنم خانہ ہے اسرار ازل سے، اسرار کا مطلب ہے وہ راز جو کہ رب باری تعالیٰ کی قدرت ہے، صحیح نا، پہلے دن سے جو تیرے پر آیا ہے، صحیح ہے۔ تو کیا ہے، تو پیر صنم خانہ ہے، محنت کش اور خوریز اور کم آزار ازل سے، محنت کش یعنی تو جو ہے، اچھا یہ جو ہے نا یہ ہر ایک کے لیے یہ والا جو ہے نا مصرع نہیں ہے، صحیح نا، اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہاں وہ کہہ رہے محنت کش کہ تو پہلے دن سے کون ہے، محنت کش ہے، خوریز ہے، یعنی خوریز کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا خون بہانے والا نہیں ہے ناحق، اور کم آزار ازل سے یعنی کسی کو تکلیف دینے والوں میں تیرا شمار جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں وہ کہہ رہے
کہ نالندہ تیرے عوض کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش اور خوریز اور کم آزار ازل سے، یعنی تو ہمیشہ سے محنت کش ہے، خوریز ہے یعنی خون خرابے کو جو سے دور رہنے والا ہے، اور کم آزار لوگوں کو تکلیف نہ دینے والا ہے ازل سے، یعنی پہلے دن سے تیری محمد ہے۔ اور آگے کہتے ہیں ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ، راکب ویسے کہتے ہیں سوار کو، کہ اے تقدیر کے اوپر، یہ تقدیر کے گھوڑے پر سوار ہونے والے، اے راکب تقدیر جہاں، یعنی وہ مسافر جو کہ تقدیر کے گھوڑے پر ہے، تیری رضا دیکھ، یعنی یہ رب باری تعالیٰ جو ہے وہ تیری رضا میں راضی ہے، بشرط یہ کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کو اپنی حیثیت منوا دے، کہ میری بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، صحیح ہے۔ تو در حقیقت جس کے اوپر علامہ اقبال کا ہی ایک شعر تھا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو اگر ذوق یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، ٹھیک ہے، جنگ میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں، ہو اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں سب زنجیریں۔ تو در حقیقت بات وہی ہے کہ اگر انسان اپنے اندر اس بات کو دیکھ لے، صحیح ہے، اگر اپنے انسان جو ہے وہ اس بات کو دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کون سی حیثیت عطا فرمائی ہے، کون کون سے معاملات عطا فرمائے ہیں، تو ضرور بضرور جو ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے گا تو اللہ اس سے بھی انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ وہ کیفیات ہے کہ بجائے اس جنت کے رونے کے، یعنی یہاں پہ مخاطب تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا ہے، لیکن یہ پوری بنی نوع آدم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر تلاش کرو، تمہارے اندر موجود ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمانے والی شان ہے میں تو انسان کی شہرک سے بھی قریب ہوں، اور شہرک تو بالکل یہاں آپ کے پاس یہاں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل گلے کے پاس، بالکل آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، بس اللہ کو پہچاننے کی، اس ذات عالی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک یہ ہماری نظم مکمل ہو گئی، آج کی بات کو میرا بیٹا یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ والی نظم جو ہے وہ مرکزی خیال کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔